بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری کا علم سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ آکسیجن کو دریافت کرنے والا انگریز تھا یا کوئی اور؟ کیا پانی سے آگ لگائی جا سکتی ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، جب ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس اور ایجادات دکھائی دیتی ہیں۔ آج انسان خلا تک پہنچ گیا، سمندروں کی گہرائی ماپ لی، جسم کے خلیوں تک کی تحقیق کر لی، لیکن ایک سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ سب علم بس ابھی ایجاد ہوا یا اس کی بنیادیں کہیں اور پہلے سے موجود تھیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا آغاز یورپ سے ہوا، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ ناظرین، اصل علم کی روشنی کی پہلی کرن اہل بیت علیہ السلام کے در سے نکلی، اور اسی روشنی نے دنیا کے بڑے بڑے ذہنوں کو راستہ دکھایا۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی صحیح علم پایا جائے گا وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچا ہوگا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جن کا آج دنیا میں نام ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی شاگرد تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ صرف عبادت یا فقہ کی تعلیم کا مرکز نہیں تھا، وہ کائنات کو سمجھنے کا مرکز تھا، جہاں سوال بھی پیدا ہوتے تھے اور ان کے تسلی سے جواب بھی دیے جاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں سینکڑوں طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہاں فلسفہ، منطق، ریاضی، کیمیا، طب اور فلکیات اور زندگی کے وہ اصول پڑھائے جاتے تھے جن کا تصور اس وقت دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ ناظرین، امام کے انہی شاگردوں میں سے ایک نام جابر بن حیان کا ہے، جسے دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جابر بن حیان نے جو کچھ بھی سیکھا اور جو کچھ بھی دریافت کیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیے گئے علم کی بدولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیمسٹری کا اصل ماخذ مغرب نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ناظرین، جابر بن حیان نے اپنی ساری زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے کیمسٹری اور اس جیسے دیگر علوم پر 30 سے زیادہ کتابیں اور رسالے بھی تحریر کیے، جنہیں آج ہم بھلا چکے ہیں، اور وہ یورپ کی لائبریریوں میں پڑے ہیں اور انگریز ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سمجھتے ہیں کہ کیمسٹری، آکسیجن اور سائنس یہ سب مغرب کی دریافتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1200 سال پہلے ہی یہ سب چیزیں دریافت کر دی تھی۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے آکسیجن کے بارے میں بتایا کہ ہوا کے اندر ایک ایسا حصہ موجود ہے جو چیزوں کو جلانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر اسے خالص حالت میں الگ کر لیا جائے تو لوہا تک جل سکتا ہے، اور آج کی دنیا اسے آکسیجن کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آکسیجن کو جوزف پریسلی نے دریافت کیا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آکسیجن کو 1200 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کی سائنس بتاتی ہے کہ آگ کو جلانے کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ دھاتیں آکسیڈیشن کے عمل سے اپنی شکل تبدیل کرتی ہیں، مرکبات آکسیجن کے ساتھ جڑ کر نئی صورت اختیار کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہوا کا ایک جزو اشیاء کی ساخت بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن بعض اوقات دھاتوں سے براہ راست مل کر ایک مرکب وجود میں لاتی ہے جس عمل کو ہم آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ علم اس وقت دیا گیا جب دنیا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہوا ایک چیز نہیں بلکہ کئی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ناظرین، یہ حقائق ان کتب کی حد تک محفوظ ہیں جو امام نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی، اور آج دوسری اقوام ان سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں، جبکہ اردو کتب میں ان باتوں کا وجود بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ اگر ان کتب کے تراجم ہو جائیں جو جابر بن حیان، مفضل ابن عمر اور بو علی سینا نے لکھی تھی تو یقیناً
مسلمانوں کے پاس اتنا علوم کا ذخیرہ آ جائے گا وہ اپنا کھویا ہوا جاؤ چشم حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں ہم آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان سناتے ہیں جس میں ارشاد ہے، پانی جو آگ کو بجھانے میں کارآمد ہے، علم کے ذریعے سے اس کو بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہم آنے والی ویڈیو میں اس فرمان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔